بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ بیٹا 9th کلاس اردو کا جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سبق پنچایت کے متعلق، کیونکہ پچھلے 2 لیکچر میں ہم نے سبق پنچایت سے ہی پڑھنا ہے۔ سبق پنچایت جو کہ منشی پریم چند کا ایک افسانہ ہے، بہت بڑے افسانہ نگار منشی پریم چند، انہوں نے اپنے افسانوں میں برِ صغیر خاص طور پر ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدور اور کسانوں کے مسائل کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کیا ہے۔ تو اس افسانے میں بھی وہ دیہات کے مسائل کو پیش کر رہی ہیں۔ پنچایت یعنی گاؤں کا کسی معاملے کو مل جل کر حل کرنا ہے، اس کو کیا کہتی ہیں؟ پنچایت۔ شیخ جمن اور الگو چودھری کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ 2 گہرے دوست ہوتے ہیں، شیخ جمن اور الگو چودھری، دونوں کی گہری دوستی ہوتی ہے، بہت ہی گہرے تعلق ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر گہرا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، لیکن ایک فیصلے کی وجہ سے دونوں کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے، دونوں کی دوستی کی جڑیں ہل جاتی ہیں۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ شیخ جمن کی خالہ تھی، شیخ جمن نے اسے جو ہے نا بہکا کر اس کی جو زمین تھی، اس کی جو ملکیت تھی، اس سے جو ہے نا اپنا ہیبہ نامہ رجسٹری کرا لیا اور اس کے بعد اس کی خاطرداری میں کمی کر دی۔ بالآخر خالہ نے یہ فیصلہ پنچایت کے سامنے پیش کیا، تو پنچایت میں الگو چودھری جو فیصل تھے، سرپنچ تھے، انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا کہ شیخ جمن کو خالہ کے معقول اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ کھیتوں سے معقول نفع آتا ہے اور خالہ کی جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ شیخ جمن کو کرنا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد الگو چودھری اور شیخ جمن کے درمیان دوستی تھی، وہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ شیخ جمن یہ سمجھتا تھا کہ الگو چودھری نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، غلط فیصلہ دیا ہے۔ حالانکہ جو اس عہدے پر، جو اس مقام پر پہنچتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک فیصل اور ایک عادل منصف کی حیثیت سے فیصلہ کرتا ہے۔ جو اس منصب پر پہنچتا ہے، جو اس مقام پر بیٹھتا ہے، تو وہ اس کے سامنے دوستی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ تو الگو چودھری نے اصولوں کے مطابق جو عدل تھا وہ فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد شیخ جمن اور الگو چودھری کے درمیان دوستی ٹوٹ گئی۔ شیخ جمن موقع کی تلاش میں تھا اور کچھ عرصے کے بعد اسے موقع مل بھی گیا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ الگو چودھری نے میلے سے 2 بیل خریدے تھے۔ کچھ عرصے بعد تقریباً اس پنچایت کے 1 ماہ بعد ایک بیل اس کا مر گیا۔ بیل ایسے خوبصورت تھے کہ علاقے کے لوگ ان بیلوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اعلیٰ نسل کے 2 بیل تھے، ان میں سے ایک کسی بیماری کے باعث مر گیا۔ حالانکہ الگو چودھری یہ سمجھتے تھے کہ شیخ جمن نے اس پر کچھ کرایا ہے۔ الگو چودھری کی بیوی کا یہ کہنا تھا کہ شیخ جمن نے اس پر کوئی جادو کرایا ہے۔ بہرحال ایک بیل مر گیا، دوسرا بیل الگو کے کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے الگو نے اس بیل کو سمجھو سیٹھ اس گاؤں میں رہتا تھا، اس کو فروخت کر دیا۔ قیمت 150 روپے طے ہوئی، لیکن قیمت کچھ عرصہ بعد جمع کرائے گا، یہ فیصلہ ہوا۔ سمجھو سیٹھ کچھ عرصہ بعد جو ہے رقم جمع کرائے گا، ادھار رقم پر اس نے بیل لیا۔ اب نیا بیل تھا، اعلیٰ نسل کا بیل تھا۔ سمجھو سیٹھ جو روزانہ منڈی کے 1 چکر یا 2 لگاتا تھا، اب 3 4 چکر شروع کر دی اس نے۔ بیل کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ڈالتا تھا، منڈی میں لے جا کر تھوڑا سا خشک جو ہے بھوسا ڈال دیتا تھا اور کوئی چیز نہیں ڈالتا تھا کھانے پینے کے لیے، اس کے معقول انتظام نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ بیل جو ہے کمزور ہوتا گیا۔ بالآخر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ سمجھو جو ہے بیل کو منڈی میں لے گیا، وہاں واپسی پر آ رہا تھا کہ بیل اتنا لاغر ہو گیا کہ گر پڑا اور گرنے کے بعد وہ مر گیا۔ راستے میں تھا سمجھو سیٹھ نے راستے میں ہی اپنے سامان کی رات کو جو ہے اپنے سامان کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ اچانک جب نیند آئی سمجھو پر، تو صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے پاس نہ تو وہ اس کی جو یکے پر سامان تھا وہ ہوتا ہے اس کے پاس، اور نہ ہی اس کی جو جیب میں رقم تھی اس کے پاس وہ ہوتی ہے۔ بیچارہ دکھی کیفیت میں اپنے گھر واپس لوٹتا ہے۔ گھر واپس لوٹنے کے بعد اپنی بیوی کو یہ پورا واقعہ سناتا ہے، تو اس کی بیوی بھی سر پیٹنے لگ جاتی ہے۔
کیونکہ اعلیٰ نسل کا بیل تھا۔ یہ بیل جب مر گیا تو اب ان کے جو روزانہ دیہات سے شہر کی طرف جانا اور شہر سے وہاں کا سامان لے کر دیہات میں آنا، یہ اب ان کے لیے مناسب نہ تھا۔ ایسا موقع ان کے لیے اب دوبارہ انہیں ملنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ بہت دکھی ہوئی اور رونے لگی۔ اب دوسری طرف یہ کیفیت تھی کہ الگو جب اس نے یہ سنا کہ بیل مر گیا ہے تو وہ قیمت لینے کے لیے پہنچا۔ سمجھو سیٹھ کی جو بیوی تھی وہ بہت غصے ہوئی، اس نے گالیاں دی الگو کو کہ ایسا مریل بیل دیا تھا جو راستے میں ہی مر گیا، اوپر سے ہم سے جو ہے اس کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو جب بھی الگو قیمت کا مطالبہ کرنے کے لیے، قیمت مانگنے کے لیے سمجھو سیٹھ کے پاس جاتا تو وہ اور اس کی بیوی جلائے ہوئے کتوں کی طرح ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے۔ ایک دن چودھری یہ سوچ کر گیا کہ قیمت لے کر ہی آنی ہے۔ جب وہاں پر گیا تو ان کے سمجھو سیٹھ اور الگو چودھری کے درمیان بہت تکرار ہوئی، بہت لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچی، بہت بحث و مباحثہ ہوا۔ بالآخر گاؤں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کرا دیا کہ آپ لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہونے والا، ایک دوسرے کو مار پیٹ کچھ حاصل نہیں ہونے والا، پنچایت کر لیں، پنچایت میں یہ فیصلہ لے جائیں، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پنچایت کرے گی۔ چنانچہ دونوں اس پر راضی ہو گئے، الگو اور سمجھو دونوں فیصلہ پنچایت کے پاس لے گئے۔ شام کے وقت پنچایت ہوئی۔ پنچایت میں سمجھو سیٹھ الگو چودھری سے کہا گیا کہ سرپنچ کسے چنتے ہو؟ الگو نے کہا کہ سمجھو سیٹھ جو بھی چن لے گا مجھ سے منظور ہوگا۔ سمجھو سیٹھ نے شیخ جمن کو جان بوجھ کر سرپنچ منتخب کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیخ جمن جو ہے یہ اب موقع کی تلاش میں ہے، وہ اس کے حق میں فیصلہ دے گا اور الگو کے خلاف فیصلہ دے گا۔ چنانچہ شیخ جمن کو سرپنچ بنایا گیا۔ شیخ جمن نے جب دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا تو وہ الگو چودھری کے حق میں فیصلہ سنایا، کیونکہ جب وہ اس منصب پر بیٹھا، جب وہ انصاف کی کٹہرے پر بیٹھا، انصاف کی کرسی پر بیٹھا، تب اسے پتا چلا کہ جو اس منصب پر بیٹھتا ہے تو وہ اصول اور خدا کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، اس میں دوستی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب اس نے فیصلہ دیا کہ الگو چودھری نے جب بیل دیا تھا اس وقت وہ بیل بیمار نہیں تھا، سمجھو کو چاہیے کہ وہ اس بیل کی قیمت ادا کرے، کیونکہ اس وقت قیمت دے دی جاتی تو آج چاہے بیل مر گیا ہے تو سمجھو الگو سے اپنی رقم کا مطالبہ کرنے کا حقدار نہیں تھا، اس لیے سمجھو سیٹھ کو الگو چودھری کو جو بیل تھا اس کی قیمت ادا کرنی ضروری ہے۔ یہ فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے 1 گھنٹہ بعد شیخ جمن الگو کے پاس پہنچا اور اسے گلے لگا کر کہا کہ پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں تیرا بہت دشمن ہو چکا تھا، لیکن جب آج میں نے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے تب مجھے احساس ہوا ہے کہ اس کرسی پر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن۔ دونوں کی جو گہری دشمنی تھی وہ دوستی جو تھی دشمنی میں بدل چکی تھی، اب وہی دشمنی دوبارہ گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ شیخ جمن کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے دوستی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے بیٹا ہمارا سبق پنچایت۔ اس سبق کا آپ نے خلاصہ تیار کرنا ہے اور اس سبق کی ایکسرسائز کو آپ نے تیار کر لینا ہے۔